السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ٹائٹل ہے، آج کا بیان کس کے اوپر ہونے والی ہے، میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دنیا و آخرت کی زندگی، دنیا کا زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے۔ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس ایک دھوکہ کی زندگی ہے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد و مطلب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے پیر اجمل قادری، جو پاکستان سے بہت بہترین لب و لہجے سے بیان کرتے ہیں۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مارنی پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مارنی پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، او تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے، تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں،
खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू बनना है। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद का करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग आलूद हो जाता है। वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके। इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत ख़त्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त ये है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात ये कि हम खुश फहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा हैं, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। तो अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे। तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे। पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वह मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये जिसे भी तो याद रखो ना, शफात की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे। लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए, ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज़्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह वो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशफहमियाँ ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही है। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज़ दोस्त, जब आप छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं। छोटी छोटी कमज़ोरियाँ बड़ी कमज़ोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया, माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे
پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا تھا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ۔ نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے۔ بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا۔ یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر، یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں۔ خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ، تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے۔ دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات، جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے۔ ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں۔ سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے۔ کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا یہ ایک جز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔ کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا۔ ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ غفلتیں تیزی سے آتی ہیں،
اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بیان ہمارے لیے بہت نمونہ زندگی ہے۔ ہم اس بیان کو اگر سمجھ جائیں گے، اس پر غور کریں گے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو دوستو میں آج کچھ نہیں بولوں گا، یہ لائف چینجنگ ویڈیو ہے، آپ لوگ بار بار دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔